جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ انسان کے جسم سے روح جب الگ ہو جاتی ہے تو یہ کہاں رہتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس روح کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں قبل غالباً روح کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، اس پر کچھ سوال بھی مجھے آیا، اس کا تصفیہ بھی کروں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کے جسم میں روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، اور اس کے جسم میں حاضر ہو کر کے فلاں بولتے ہیں۔ ان تمام کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ایک صاحب نے ایک واقعے سے نقل کر کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ روح کسی کے جسم میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور ہمارا تعلق جو ذکر کی مجلس کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ روح سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کی تربیت کے لیے ہی ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کے متعلق قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونا ہے، یعنی جسم ہمارا فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کو فنا۔ روح چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت یا اللہ کا حکم، کوئی فانی نہیں۔ جیسے قرآن پاک بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں جو اوراق ہیں، جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق بوسیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دفن بھی کرتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ سارے اوراق بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو روح کو فنا مانتا ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب بات یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ فرشتے ہیں۔ مومنین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتے ہیں رمیائیل، جن کے حوالے کی جاتی ہیں ساری روحیں، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتہ ہے دوما نام سے، اس فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب یہ دو فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں ان روحوں کے لیے، خازن، جیسے خزانے کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے وہ روحوں کی حفاظت۔ اور فرشتہ کوئی بھی اللہ کا ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں پر مکمل پہرے داری دیتے۔ تو مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد فرشتے کے تابع ہیں، لیکن فرق یہ ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی روحوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتی۔ بعض مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ جو آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے خواب آپ نے سنے کہ فلاں کو ہم نے جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں ٹہل رہے تھے، یہ سب معاملات روحوں کے ہیں۔ اب تک تو جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے،
یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے. روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی. یہ مومنین کی روحیں ہیں, ان کو اختیار ہے. اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں, کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون, اور ایک میں ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. علیین اور سجین یہ دو وادیاں ہیں. علیین میں تمام مومنین کی روحیں پہنچ جاتی ہیں. یہ کہاں ہے علیین جگہ؟ 7ویں آسمان کے اوپر. علیین اس جگہ کو کہتے ہیں. یہ مومنین کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے. فرشتہ ہے رمیائیل جو ان کی حفاظت پر مامور ہے, لیکن وہ آزاد بھی ہیں. وہ روحیں علیین میں پہنچائی تو جاتی ہیں, آزاد ہیں. جنت کی سیر کرنا چاہیں سیر کریں. اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس ہزاروں مومنین کی روحیں ہوتی, وہ وہاں پر ہوتی, کچھ خانہ کعبہ کے پاس, کچھ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے پاس. یہ مومنین کی روحیں ہیں. اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں. سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کی جو جگہ ہے. شیطانی جو لشکر ہے وہ ہے شیطان کی ذریت, بہت بڑی ایک وادی ہے علیین. وہ شیطانی لشکر پورا وہاں پر موجود ہے. کافروں کی روحیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں, لیکن وہ قید ہوتی ہیں, انہیں آزاد نہیں رکھا جاتا. دوما نام سے جو فرشتہ ان کی حفاظت پر مامور ہے, ان میں سے کوئی روح کو وہ آزادی نہیں دیتا. اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو یہ خیال ہے کافروں کی روحیں بھٹکتی ہیں, یہ غلط ہے. وہ تو مرنے کے بعد اور زیادہ قید میں جاتی ہیں, وہاں سے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. کافروں کی روحیں قید میں ہیں, مومنین کی روحیں آزاد ہیں. آزاد ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس پہ چاہے سوار ہو جاتی ہیں. تناسخ ارواح کا عقیدہ کفر ہے. کفر تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں؟ جیسے فلاں کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی, یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے, اسلام سے نکل جائے گا بندہ. لیکن بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ان تمام معاملات کو سچ مان لیتے ہیں. اور کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے, پریکٹیکلی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ان کے جسم پر کون آیا ہوا ہے. مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کسی کا انتقال ہوا, یہاں پر کسی کا انتقال ہوا. اب آپ کے گھر میں مثال کے طور پر آپ کسی کی دادی تھی, دادی کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کہاں ہے آپ, کہاں رہ رہے ہیں؟ پاک سائٹ وکرولی میں رہ رہے ہیں. اور پھر ممبئی میں, ممبئی سینٹرل میں جائیں, وہاں کسی ایک عورت کے جسم پر وہ یہاں کی دادی آئی ہوئی ہے. وہ کیسے پتا چلا؟ وہاں کے گھر والوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بڑبڑا رہی ہے اور کہتی ہے میں پاک سائٹ میں رہتی تھی, فلاں مجھے فلاں نے مارا ہے, فلاں نے وہ کیا ہے, میری 4 بہنیں ہیں, میرے 2 بھائی ہیں. وہ سب پورے یہاں کے خاندان کی ڈیٹیل بتا بھی رہی ہے. تو وہاں کے لوگ پتہ کرتے ہوئے یہاں آ گئے. پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھی. کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا. ارے انتقال ہوا, وہ تو ہمارے گھر میں ہماری فلاں خالہ کے جسم پر آتی ہے اور تمہارے گھر کے سارے قصے بیان کرتی. اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دادی جو ہے فلاں خالہ کے اوپر آتی. کیسے یقین ہوا؟ آپ بھی اس جگہ پر کھڑے رہیں گے تو یقین ہی کریں گے کہ وہ ممبئی میں رہنے والی ایک عورت وکرولی کی کسی گھر کے بارے میں کیسے جان رہی ہے. اس کے 4 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں, گھر کے معاملات وہ وہاں رہنے والی خاتون کیسے جان رہی ہے؟ ضرور ان کی دادی ہمارے گھر کے خالہ کے جسم پر آئی ہے, وہی بتا رہی ہے. میرے عزیزو, نہ خالہ کے جسم پر دادی آتی, نہ دادی کے جسم پر خالہ آتی ہے. یہ کوئی تعلق نہیں. ابلیس شیطان مردود کسی کے جسم پر سوار ہوتا ہے اور وہ ادھر کے حالات لے جا کر اس کی زبان پر بولتا ہے تاکہ گھر والوں کو یہ لگے
کہ فلاں کی روح آ گئی اور روح کے آنے کا یقین رکھ لیتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے. شیطان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے, یہ مان لے کہ اس پر آئی ہوئی روح ہے. یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی, دادی اور خالہ کی مثال دی تھی, خیر ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں, کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں, کسی کے ہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی. یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیزوں. یہ نہیں آ سکتی, اسلامی عقیدے کے برخلاف. مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا, وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے. اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے. اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں. یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں. یہ سجین اور علیین دو مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں. مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی, اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی. اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے, اب مومنین کی روحیں علیین میں ہیں 7ویں آسمان کے اوپر, تو پھر ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر پر, آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا, ختم ہو چکا ہوگا, ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں. میرے عزیزو ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا. اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک ہلکے سے چپ میں, ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے. کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں, یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے. تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو, جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو, اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا. اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو, عذاب ہو کہ ثواب ہو, دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے. روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے, یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی. سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے, روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اچھا, یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں, کافروں کے متعلق بھی ہے. کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں دیکھتی بھی ہیں. کافروں کی روحیں بھی, خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے, جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب, ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا, بیان فرما رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں. حضور ان سے پوچھ رہے تھے کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے جواب دنیا میں ایک حجاب ہے, نہیں سنائی دے گا. اچھا, اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, عالم برزخ, عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں. عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے, لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے. جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ, یہ زندگی کی دنیا ہے, جسم اور روح دونوں کے ساتھ. جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں.
جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے، روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دے دے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا۔ عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی ہی معاملات ہیں۔ اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے، وہاں کی ایک زندگی الگ ہے، جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کافروں کی روحیں الگ ہیں۔ تو جب یہ مقدس روحیں ہیں تو اس دنیا میں وہ کیا کیا کر رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اس دنیا میں عالم برزخ میں ان کے ساتھ اس دنیا سے بھی اچھے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ روزانہ رزق دیتا ہے، وہ کون سا رزق ہے کیسا رزق ہے وہ اللہ بہتر جانے، کیونکہ جب دنیا ہی بدل گئی تو وہاں کا رزق کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ جیسے یوں سمجھ لیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھے ماں کے پیٹ میں، لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کر رہا ہے وہ ہمیں باہر والوں کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ ایک الگ دنیا میں، الگ دنیا میں، اور بچہ جو ہے اندر ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی چیزیں محسوس نہیں کرتا ہے، دونوں کے درمیان دیوار حائل ہے ماں کا پیٹ، وہ اندر والا باہر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، باہر والا اندر کی چیزیں نہیں جان رہا ہے، الگ الگ دنیا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد ہم ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن عالم برزخ کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے، عالم برزخ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب آگے چلتے ہیں، علیین کے مقامات پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سب کی روحیں ہیں، اور کبھی وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی زمزم کے کنویں پر، اور کبھی خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور کبھی روضہ رسول کے پاس۔ مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد، کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، ساتویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کے ساتھ، لیکن وہ قید میں ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے یمن میں ایک وادی ہے، ایک کنواں ہے جو سخت ترین بدبو والا پانی ہے، اس کنویں کے پاس کافروں کی روحیں ہوتی ہیں، اور بعض ان کے مرگھٹ پر ہی جہاں ان کو جلایا جاتا ہے، جہاں انہیں دفنایا جاتا ہے وہیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی روحیں اس طرح سے الگ الگ مقامات پر ہیں، لیکن قید میں ہیں، آزاد نہیں۔ فرق دیکھیں، مومن جو ہے اس کی مثال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا میں ہے پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، پنجرے کے اندر موجود پرندے کی طرح ہے، جیسے ابھی ہم لوگ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دن اس کی روح قبض کی جائے گی ایسے سمجھ لو جیسے پنجرہ کھول دیا گیا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ پرندہ پنجرے کے اندر زیادہ خوش ہوتا ہے کہ باہر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس دن پنجرہ کھلا اب پرندے کی اڑان کہاں تک ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے، جس وادی میں چاہے، جس پیڑ پہ چاہے بیٹھتا ہے۔ تو اسی کی مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو دی، فرمایا کہ جس دن تمہاری روح قبض ہوگی سمجھ لینا اس دن پنجرے سے نکل گئے، اب تمہاری روح چاہے وہ جنت میں جائے، چاہے وہ روضہ رسول کے پاس ہو،
چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، اس لیے کہ اب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی لیے مومن کا مرنا بھی نعمت ہے اور کافر کی موت اس کے لیے عذاب ہے۔ ہم تو موت سے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ موت کے بعد ہمارے لیے وصال محبوب ہے، اللہ سے ملاقات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، ایک بات جو میں نے چھیڑا تھا وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے ایک واقعہ ہمیں بھیجا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ روح جسم میں دوبارہ نہیں آتی، تو اس واقعے کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھاتا ہوں کون سا واقعہ ہے۔ صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے ایک مرید نے پوچھا تھا فنا اور بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں فنا کا مطلب ختم ہونے والی چیز، بقا کا مطلب باقی رہنے والی چیز۔ یہ تصوف کی زبان میں دو اصطلاحیں ہیں، دو الگ الگ جملے ہیں، فنا اور بقا۔ اللہ تعالیٰ بقا ہے اور باقی سب چیزیں کیا ہے؟ فنا ہے۔ اب اس بزرگ سے جب کسی نے پوچھا فنا اور بقا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تجھے جواب دیا جائے گا بعد میں۔ ان کے وصال کا وقت آیا، ان کی وفات کا وقت آیا، کس کا؟ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے غسل دینا، جنازے کی نماز کے لیے کوئی آگے نہ بڑھنا، کوئی ایک مسافر آئے گا اور وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن دے کر کے لوگ جنازے کو سامنے رکھے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ نماز کے لیے حاضر تھے۔ ایک جمع غفیر تھا تو کافی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا، وہ سیدھے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جنازے کے پاس اور لوگوں سے کہا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ لوگ اپنی اپنی صفیں درست کر لیے، اس لیے کہ اس کا رعب ایسا تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں کر سکا، اور نماز قائم ہو گئی۔ جب جماعت ہو گئی تو جو صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مرید تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ اس بات میں حیرت میں تھے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے نماز جنازہ کے متعلق کیا بیان کریں گے لوگوں سے کہ کس نے پڑھایا تھا۔ تو اس آئے ہوئے مسافر کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اپنا نام تو بتاتے جائیں، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو اس مسافر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو حضرت صابر کلیری ہی تھے۔ صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ خود ہی تھے۔ تو وہ سختے میں رہ گئے سوال کرنے والا، تو مسکرائے اور انہوں نے فرمایا تو نے پوچھا تھا فنا اور بقا کیا ہے؟ یہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور نماز پڑھانے والا یہی بقا ہے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور اکثر جگہ سنایا بھی جاتا ہے۔ اس کو دلیل بناتے ہوئے کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کہتے ہیں روحیں نہیں آتی، تو یہ کیا تھا؟ میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں، اسی لیے میں نے شروع سے اس ٹاپک پر کہا کہ مومنین کی روحوں کو اللہ نے بڑی آزادی عطا کی، بڑی آزادی عطا کی اور قوت عطا کی ہے۔ اب یقیناً جو انہوں نے کہا فنا اور بقا، جو جسم تھا وہ فانی ہے اور جو روح ہے وہ باقی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کی روح جو ہے واپس اسی شکل میں دنیا میں آ جائے۔ ہر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کی روح پھر کسی اور کے جسم کا تو ناممکن ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ایک کی روح جب قبض ہو گئی تو وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں آ سکتی، لیکن اسی جسم کی شکل میں آنا یہ اولیاء کاملین کے لیے ممکن ہے، انبیاء صادقین کے لیے ممکن ہے۔ یعنی اب کیا ہوا تھا، وہاں جو نماز پڑھائے اگر وہ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو پھر جنازے میں کون سویا تھا؟ اور اگر وہ جنازے میں ہی تھے تو یہ نماز پڑھانے والا کون تھا؟ کیا دو صابر تھے دنیا میں؟ دو صابر تھے؟ ایسا کیسے ہوا ہے؟ ایک لیٹا ہوا صابر ہے اور ایک پڑھا ہوا صابر ہے۔ میرے عزیزو، انہوں نے اس فلسفے کو یہی سمجھایا کہ دو الگ الگ صابر نہیں، ایک ہی صابر علاء الدین کلیری ہے۔ جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے وہ صابر کلیری کا جسم ہے،
اور جو نماز پڑھا رہا ہے یہ صابر کی روح ہے، اور روح کو اللہ تعالیٰ خود اپنی شکل یعنی جو اس کی دنیا میں تھی اسی شکل میں واپس دے بھیجنے کا اختیار ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے عالم بیداری میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، عالم بیداری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور پھر کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے نہیں بلکہ خود اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اور اسی لیے کئی مشائخ نے دیکھا بھی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بیداری میں۔ خواب میں تو تشریف لائیں گی، روحیں خواب میں آتی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں۔ ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں یا کافروں کی بھی روحیں خواب میں آ جاتی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عالم بیداری میں انتقال کے بعد ہر ایک کو یہ پاور اور اختیار نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء صادقین اولیاء کاملین کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی دوسرے کی شکل میں نہیں بلکہ ان کی ہی اپنی اصلی شکل میں دوبارہ وہ حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے دوبارہ ایک زندگی گزارتے رہے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جن مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب مر چکا، قبر میں جا چکا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، جسم سڑ گیا ہے، روح علیین میں ہے کہ سجین میں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب قبر کو ٹھوکر مارتے، قبر پھٹتی اور وہاں سے مردہ کھڑا ہوتا۔ 3 مردوں کو آپ نے اپنی زندگی پاک میں زندہ کیا ہے، اور وہ سب کی تاریخ بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہوتا تھا میرے عزیزو؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا آدمی تیار ہوتا تھا، بلکہ اسی کی روح کو اسی کے جسم میں دوبارہ واپس اللہ اپنے حکم سے چاہتا تو واپس بھیجتا اور پھر وہ کھڑا ہوتا۔ اس میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صرف آرڈر کرنا ہے، یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا قدم لگانا یا ہاتھ لگانا ہے، لیکن اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی یہ بات آئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے۔ ایسا نہیں انہوں نے فرمایا کہ میں جیسا چاہوں کروں، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس روح کو جب چاہے کسی اسی کے جسم میں دوبارہ اسے اٹھائے۔ جیسے اصحاب کہف کا معاملہ ہے، 300 سال سوتے رہے لیکن دوبارہ کیا کسی اور کے جسم پہ سوار ہو کے آ گئے؟ نہیں، بلکہ انہی کے جسموں میں اللہ نے دوبارہ اس روح کو ڈالا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے بھی ہوئے۔ انبیاء صادقین کے متعلق بھی یہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں ان کی جسموں میں بھی واپس رہتی، وہ اعلیٰ علیین میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ مجھے عرض کرنا ہے، روح کو اتنی طاقت دے دو روح کو کہ وہ بقا کی منزلیں طے کرے۔ بقا کی منزلیں کیا ہے؟ کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری روح کو اتنا تصرف عطا کرے، اتنی طاقت دے جو اولیاء کاملین کو ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ان کی قبروں میں جسم ہے، روح علیین میں ہے، جہاں پر بھی ہے یا قبروں میں بھی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اعتقاد یہ رکھتے ہیں کہ ان کے مزارات پر جائیں گے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میاں وہ ایک الگ دنیا میں ہمارے معاملات کیسے حل کرتے ہیں؟ کیوں ہمارے معاملات کو حل کریں گے؟ یہ سوال ہے نا، میں بتاتا ہوں۔ ہاں یقیناً، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہیدوں کو اللہ روزانہ رزق دے رہا ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی، وہ شاید شہید ہوں، صدیق ہوں، صالح ہوں، رزق پا رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا پانی نہیں ہے، کھانا پانی کو رزق نہیں کہتے، نیک اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے۔ اسی لیے دیکھنا اب دعاؤں میں جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو یوں کہتے ہیں اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا، اے اللہ تو مجھے رزق کے طور پر
ذکر کرنے والی زبان دے دے. تو یہ بھی رزق ہے. رزق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں روٹی چاول وغیرہ اسی کو رزق کہتے ہیں. رزق کا مفہوم بہت طویل ہے. کپڑے بھی رزق ہیں، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، ماں باپ کا تمہیں دیا جانا یہ بھی رزق ہے، گھر اللہ نے تمہیں دیا یہ بھی رزق ہے، زمین کا مالک تمہیں اللہ نے بنایا یہ بھی رزق ہے. بہت ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان کو اللہ رزق عطا کرتا ہے. اس کا مطلب بے شمار چیزیں عطا کر رہا ہے، بے شمار چیزیں. اب میرے عزیزو، مفسرین فرماتے ہیں وہ خود اس میں سے استعمال کرتے ہیں جو انہیں چاہے. کھانے والا رزق ہو تو کھا لیتے، پہننے والا ہو تو پہن لے، استعمال کرنے والا ہو استعمال کر لے. لیکن اللہ کا عطا کیا ہوا اتنا ہوتا ہے کہ وہ کل استعمال نہیں کرتے، جتنا چاہے استعمال کرتے ہیں. اب ان کے قریب جو بھی آتا ہے اپنے رزق میں سے انہیں بھی کھلا دیتے ہیں، انہیں بھی دے دیتے ہیں. یہ ہے مزارات اولیاء پر ہم جو جاتے ہیں اسی اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ خود استعمال کرتے ہیں اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے بھی کھلا پلا دیتے ہیں. غریب جائے، کھانے کی حاجت ہو تو کھانا مل جائے، پہننے کی حاجت ہو تو پہننا مل جائے، اولاد کی حاجت ہو تو اولاد مل جائے، کیونکہ یہ سب رزق اللہ نے انہیں عطا کیا. میرے عزیزو، روحوں کے معاملات بڑے طویل ہیں. بس کہنا یہ ہے کہ جس صاحب نے سوال کیا تو ہو سکتا ہے انہیں تشفی ہو گئی ہوگی کہ روح کسی دوسرے کے جسم پر داخل نہیں ہوتی، آتما کسی اور کے اوپر سوار نہیں ہوتی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. نہ ہم پورن جنم کو مانتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا جنم ہوگا، 7 جنم ہوں گے. یہ سب ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. ہم ایک بار پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی بار مریں گے. ایک بار پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی بار مریں گے. دوسری مرتبہ پیدا بھی نہیں ہوں گے، دوسری مرتبہ مریں گے بھی نہیں. ہاں، دوسری مرتبہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، زندہ کیے جائیں گے. وہ پیدا ہونا اس کو نہیں کہتے، پیدا تو ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے. دوسری مرتبہ جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. عقیدے میں ہمارے کیا ہے؟ قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوں گے نہیں، بلکہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ عقیدہ رکھیں، بس کافی ہے. یہاں پر دنیا میں یہ تمام عقائد اسلامی نہیں ہیں کہ آپ یہاں مرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ کہہ کر کے کچھ لوگوں کو بے حس کر دیا گیا ہے. ارے اس جنم میں کر لو، اگلے جنم میں پاپ سب دھل جائیں گے، اگلے جنم میں ہم نیک بن جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. یہ سوچتے ہوئے کئی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، عیاشی میں مبتلا ہو گئے ہیں. میرے عزیز، ایک ہی زندگی تمہیں دی گئی، ایک ہی زندگی. ایسا نہیں ہے پورن جنم ہوگا. اچھا، یہ بھی عقیدہ غلط ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ یہاں دنیا میں اگر اچھے کام کیے تھے تو دوبارہ اچھے لوگوں میں پیدا ہو گئے، اور اگر پاپ کیے تھے، ستائے تھے، تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کتے بن کے پیدا ہوں گے، بلی پیدا ہوں گے، چوہے پیدا ہوں گے. یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے میرے عزیزو. تو پھر جو کتے گلی میں گھومتے رہتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تو نام ہونا چاہیے. چوہے جو یہاں ممبئی کی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ان کا پرانے زمانے کی اگر کچھ ہو تو ان کا نام تو ہونا چاہیے. کہیں نام سنا آپ نے ان کا؟ یہ تمام چیزیں انسانی توہمات ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اسلامی عقیدے کے برخلاف. ہاں، اس عقیدے کے ساتھ جیو کہ ایک ہی مرتبہ اللہ نے ہمیں لائف دیا ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی دیا ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. شہیدوں کو نہیں ملنے والی ہے. شہیدوں کو، شہید یہ تمنا کرے گا کہ اللہ کاش ایک مرتبہ اور مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے، میں تیری راہ میں پھر لڑوں گا، پھر اپنی جان نچھاور کروں گا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قانون مکمل ہو چکا، جسے بھیجا گیا ایک وقت کے لیے بھیجا گیا، دوبارہ دنیا میں کسی کو نہیں بھیجا جاتا. میرے عزیزو، اس کی اب ویلیو سمجھو. جو دن ہمارے گزر رہے ہیں ایک ہی مرتبہ، آج کا یہ بدھ آیا، دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے. زندگی میں تو چھوڑو، قیامت تک بھی نہیں، قیامت کے بعد بھی نہیں آنا.
یہ جو آج کا دن گزرا، آج کی رات گزری، ختم ہو گئی. اس کے بعد نہ میری لائف میں کبھی آنا ہے، نہ تمہاری لائف میں آنا ہے، نہ ہی ہمارے بچوں کی لائف میں یہ دن آئے گا. یہ گزر چکا. اب جو آئے گا وہ نیا ہی ہوگا. ہر چیز نئی آ رہی ہے. ہماری زندگی میں پرانی کوئی چیز پلٹ کر کے نہیں آنی. تو آپ اس کی اہمیت سمجھو کہ ہم اپنے قبضے روح کے قریب سے قریب جاتے جا رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کی گھڑیاں طے کرتے کرتے بہت قریب موت کے پہنچتے ہیں. تو روح کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. اب آپ یہ سوچو، اللہ نہ کرے کہ ہماری روح کہیں کافروں کی روحوں میں چلی جائے. معاذ اللہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے عزیزو، ایمان پر انتقال ہو جائے تو روحیں علیین میں پہنچتی ہیں، 7ویں آسمان کے اوپر. ہم یہاں جو جو تمنائیں کرتے تھے دنیا میں، ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم کہ آتے ہی ہم پورے کے پورے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے تبرکات لیتے ہیں. ہوتا یہی، کوئی بھی بزرگ عالم دین آئے تو ہم ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کی توجہ مل جائے، ہم ان کے قریب ہو جائے. آپ اندازہ کرو، روحوں کو جب علیین میں پہنچایا جاتا ہے مومنین کی، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے. یعنی روح اگر چاہے سرکار غریب نواز سے ملاقات کرے تو وہاں پہنچایا جاتا ہے. روحیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں. اگر روح چاہے سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کے ہاں جائے تو سلطان الاولیاء کے ہاں حاضر ہوتی ہے. اتنا ہی نہیں، صحابہ کے جرمٹ میں رسول اللہ کے قدموں میں بھی پہنچتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوں میں جاتی. مومنین کی روحیں، اسے کوئی قید نہیں، آزاد ہے. وہ علماء کی جماعت میں بیٹھتی ہے، مومنین متقین کی جماعت میں بیٹھتی ہے. مومنین کی روح انبیاء کی بھی جماعت میں جاتی. انبیاء اکرام کی زیارتیں ہوتی ہیں. ہم تو یہاں دنیا میں دیکھنے سے عاجز رہے، قاصر رہے. نہ ہم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ، نہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. لیکن بعد انتقال یہ سب ممکن ہے. ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہاں یہ روحیں جا سکتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے میرے عزیز، کہ اگر مومن کی روح قبض ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوں میں، ان کی رحمت گاہ میں پہنچ سکتی ہے تو پھر تو آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. عزیزان گرامی وقار، زندگی جینے کے بعد اسی آس اور اسی یاس میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی گناہ پر اللہ ناراض ہو اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ آ جائے، تو پھر ساری زندگی برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہاں بھی کچھ نہیں ملا اور مرنے کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ملا تو فضول زندگی ہے، اس کی فضول ہے. موت کے بعد بھی اگر کافروں کی سجین والی جماعت میں چلا گیا اور شیطانی لشکر کے ساتھ رہنے لگا تو مجھے بتاؤ اے مومنوں، زندگی بھر تو نام لیتے تھے اہل اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا، رسول پاک کا. موت کے بعد بھی تمہاری روح اتنی پاورفل نہیں ہو سکی کہ وہ علیین میں جا سکے تو پھر کیا حاصل ہے. اسی لیے اپنی روح کو آلودہ ہونے سے، ناپاک ہونے سے ہمیشہ بچاتے. آلودہ اور ناپاک کیسے ہوتی ہے روح؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ روح اپنے مقامات سے گرتی چلی جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا روحانیت ختم ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کے مقامات ہوتے ہیں وہ گرتی چلی جاتی ہے. جتنے دھبے اس پر لگیں گے روح کا مقام نیچے آتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح اتنی گر جاتی ہے کہ وہ خنزیر سے بھی نیچے آ جاتے ہیں، غلیظ جانور سے بھی نیچے آ جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب روح
اپنے مقامات سے گرتے گرتے نیچے آ جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو اپنی ماں سے زنا کو بھی ہلکا سمجھتا ہے. یہ روح جب گر جاتی ہے پھر اس کا علیین میں کیا کام؟ اسے جین میں چلی جائے. روح کو آلودہ ہونے سے بچا لو. روح اللہ کا نور ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے. جس قدر تم ذکر کے عادی بنو گے روح اتنی ہی پاک ہوتی چلی جائے اور اتنے ہی مقامات طے کرتی جائے. یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے جسم کو اگر تم نے کھانا پانی نہیں بھی دیا تو روح اتنی طاقتور ہوگی کہ تم اس کے بل بوتے ہمیشہ زندہ رہ سکتے. 12 سال تک بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی میں مشغول رہے، نہ کھایا نہ پیا. یہاں تک کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جسم پر درخت کی بیلیں لگ گئی تھی. لوگ گزرنے والے سمجھتے کہ جھاڑیاں ہیں. کیسے ممکن ہے یہ تمام چیزیں؟ میرے عزیزو، ذکر الہی ایک غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. جب بندہ اس میں حصہ لیتا ہے، بڑھتا جاتا ہے تو روح اتنی طاقت کو پہنچ جاتی ہے کہ پھر جسمانی حاجات بھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ اسے کھانے پینے کی حاجات، نہ استنجا وغیرہ کی حاجات، کیونکہ جب جسم کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو فضلہ بھی نہیں ہوتا، کچرا بھی نہیں ہوتا. اسی لیے زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہو. اور اس سے قبل والی مجلس میں نے عرض کر دیا ذکر 3 قسم کا ہے. ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر بالجوارح ہے، ایک ذکر بالقلب ہے. ذکر باللسان وہ ہے جو ہم ہفتے میں 1 مرتبہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، زبان سے. ذکر بالجوارح ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے. یہ کیا ہے؟ جو بھی نیک کام آپ نے ہاتھ سے کیا یہ ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا، چل کر مسجد تک آئے یہ پیروں کا ذکر ہے. آپ نے قرآن پاک کی آیتیں سنی، کہا کچھ بھی نہیں، یہ کانوں کا ذکر ہے. آنکھوں سے کچھ خاص اچھی چیزیں دیکھی، آنکھوں کا ذکر ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر بالجوارح. جوارح کا مطلب ہوتا ہے اعضاء، پارٹس. یہ دوسرے قسم کا ذکر ہے. تیسرا ہے ذکر بالقلب. اب زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا، ہاتھ پیر سے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ صرف دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. مجھے میرا مولا کھلاتا پلاتا ہے، وہ کتنی شان والا ہے. صرف دل میں یہ سوچا، یہ ذکر بالقلب ہے، یہ دل کا ذکر ہے. ان تینوں میں سے کسی بھی ذکر میں تم مصروف رہ سکتے ہو. اللہ نے اگر وقت دیا تو زبان سے، اور اگر موقع دیا تو ہاتھوں اور پیروں سے، اور اس کا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنے قلب سے اسے یاد رکھو. اور اللہ رب العزت کو ان تینوں اذکار، تینوں طریقوں میں سے کسی ایک سے بھی کوئی غافل نہیں رہا تو پھر وہ بندہ ہے جو مقامات روح کے طے کرتا چلا جائے. پڑھا تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی؟ اللہ کی زمین کشادہ تھی، تم نے اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو فرشتے یہ کہیں گے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وساعت مسیرہ، اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. قدرت ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد بھی اگر ہجرت نہیں کیا اور کفار و مشرکین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے اسلام کو ترک کیا تو اس کے لیے وعید ہے. ہاں جس کو اسلام پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہے، نماز علی الاعلان پڑھ سکتا ہے، روزے، زکوٰۃ اور دیگر اشغال وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہجرت کرے. ہاں جس کے لیے کفار و مشرکین نے تنگ کر دیا ہے زمین کہ اب تو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر طاقت ہے تو ہجرت کر جا. ایسوں کے درمیان میں رہنے سے تجھ پر خود بھی اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. وہ آپ کو حدیث معلوم ہوگی، میں اس سے قبل عرض کیا تھا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمیں ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کا حکم ہوا. تو فرشتوں نے اس بستی پر عذاب نازل کیا، عذاب لے کر کے اترے. اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا. وہ سارے گنہگار تھے، بہت گناہ کرتے تھے اور ظالم تھے سب، لیکن اس میں ایک بندہ نیک تھا، وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ فرما بردار تھا.
تو اس کے متعلق سوال کیا فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے رب ذوالجلال، اس بندے کا کیا کریں جو اس میں نیک ہے؟ یہ بستی تو گنہگاروں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، اس ایک نیکوکار کا کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہوا اس کو بھی گنہگاروں کے ساتھ ہلاک کر دو، عذاب اس پر بھی نافذ کرو۔ عذاب تو نازل ہوا ایسے کہ زمین پوری پلٹ دی گئی اور کوئی وہاں پر باقی نہ رہا۔ سخت ترین عذاب فرشتوں نے اس بستی پر نازل کیا، سب ہلاک ہو برباد ہو گئے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کافی دنوں کے بعد، اے اللہ اس کا کیا قصور تھا، اس کا کیا گناہ تھا؟ وہ تو تیرا فرما بردار تھا، نیکیاں کرتا تھا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ہے فرشتے، وہ نیک تو تھا لیکن وہ جس ماحول میں رہتا تھا وہ سب میرے دشمن تھے، ان دشمنوں کے ساتھ یہ رہتا تھا، ان کی برائیاں دیکھ کر کے بھی خاموش رہتا تھا، اس لیے اس پر بھی وہی عذاب ہوگا جو گناہ کرنے والوں کا ہوگا۔ یہ آپ سمجھیں، ایسے علاقوں سے نکل جانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اس سے میں اخذ کرتے ہوئے ایک بات اپنے سب سے کہوں گا، وطن سے ہجرت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کم از کم ایسی محفلوں سے تو ہجرت کرو جہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، جہاں گناہ سر عام ہو رہے ہوں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی مجمع میں بیٹھ کر کے لوگ فحش گوئی کر رہے ہیں، گندے کلام کر رہے ہیں، غلیظ باتیں کر رہے ہیں، تو مسلمان ذمہ دار نوجوان پر یہ فرض ہے کہ اس محفل سے ہجرت کر جا۔ ہجرت کہتے چھوڑ دینے کو، پھر دیکھنا تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر تم بیٹھے رہے تو پھر فرشتوں کا وہی موت آنے کے وقت، روح نکالنے کے وقت یہ فرشتے پوچھیں گے تو گناہوں میں کیوں ملوث تھا؟ تم اگر کہو گے کہ میں مجبور تھا، تب فرشتے تم سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی، تو نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو کیوں نہیں نکلا ان محفلوں سے؟ تو کم از کم وطن سے ہجرت کرنا یہ بات کی بات ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ایسی جگہوں سے تو آپ چھوڑ کر کے نکل جائیں جہاں گناہ ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی عادت یہ ہوتی ہے، گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہے تنہائی میں گناہ کیا اور اللہ نے چھپا دیا، تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ اور تمہارے درمیان راز تھا، لیکن محفل میں آ کر کے ٹھٹا مارتے ہوئے کچھ نوجوان بیان کرتے ہیں کل کی رات ہم نے تو ایسا ایسا کیا، معاذ اللہ۔ تم گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو، اور ایسی محفلیں بہت ہیں نوجوانوں کے پاس، انہوں نے جو کچھ بھی انجان اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے اس کو مزے لے کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو بھی بھولا جوان اگر ان محفلوں میں پڑ گیا تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً اس محفل سے اٹھ جائے، ورنہ تمہارا دل بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ یہ سنتے سنتے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر تمہارا من ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں ایسی باتیں بار بار سنوں، پھر تم کرید کر کے پوچھو گے اور بتاؤ کیا ہوا تھا، اور بتاؤ کیا۔ اس لیے ان محفلوں سے فوری طور پر ہجرت کر جاؤ۔ اور یہ بھی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، چند سالوں پہلے کی بات ہے، ممبئی کی مضافات کے ایک علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ ہوٹل چلاتے تھے، ہمارے متعلقین میں سے تھے، آتے جاتے تھے۔ تو اچانک انہوں نے شفٹنگ کا پلان کر دیا، حالانکہ ان کی ہوٹل تھی، مالک تھے ہوٹل کے، بچے بیوی سب فلیٹ میں رہتے تھے۔ تو ایک دن آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں شفٹ ہو رہا ہوں، کیرلا جا رہا ہوں، اور میں اپنا گھر بار سب پورا کیرلا میں شفٹ کر رہا ہوں، وہیں پر جا رہا ہوں، بچوں کو سب لے جا رہا ہوں، گھر میں بیچنے کے لیے نکال چکا ہوں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اپنا اون ہاؤس رکھتے ہیں، ساری چیزیں، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نوجوان نے کہا مجھے بات یہ ہے کہ میں آج آیا شام کے وقت اپنے کاروبار سے، میری چھوٹی سی بچی ہے 5 سال کی بچی، میں نے اس کو دیکھا کہ محلے میں وہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور کھیل کود تو بچوں کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی کھیل کر کے میرے گھر آ رہی تھی تو باطل خداؤں کی پوجا والے نغمے گا رہی تھی، جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے جو
لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے نغمے گا رہی تھی. تو مجھے دل میں اتنا بڑا صدمہ لگا کہ مسلمان گھر کی بچی، اور وہ بھی ہم بچپن سے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ کفریہ اور شرکیہ نغمے اس کی زبان پر کیسے آتے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. اس کے بعد میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جہاں ماحول میں کھیلتی ہے وہاں یہی سب ہوتے ہیں، انہی ماحول کے لوگ ہیں، اسی ماحول کے لوگ. تو اس نوجوان نے کہا میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، اس لیے میں نے گھر ترک کیا اور اسلامی ماحول میں اپنے بچے کو لے گیا. میرے عزیزوں، یہ وقتی طور پر آنے جانے والی باتیں ہیں، لیکن اللہ جسے ہدایت دے وہ اس طرح کی ہجرت کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہجرت کرو. ہمیشہ الرٹ رہو کہ کہیں تم پر کسی بھی جگہ کا ماحول اثر انداز نہ کر جائے. مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق دوسروں پر چھاپ چھوڑ دے، وہ جہاں رہے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑ دے، نہ یہ کہ دوسروں کے اخلاق اپنے اوپر لے لے. ایسی تمام چیزوں کی آپ ہمیشہ سے ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے. تو یہ ہجرت کی بات تھی جو پچھلی تفسیر میں بھی کہا، کم از کم ایسی جگہوں سے ہجرت ضرور کرو جہاں گناہوں کے تذکرے ہو رہے ہیں یا گناہوں کے پلان بن رہے ہیں. اور خاص طور پر بڑے گناہ جس کو آج ہلکے میں لیا جاتا ہے وہ غیبت ہے. بعض لوگوں نے کہا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا ہے یہ غیبت کا کام. یعنی باضابطہ میٹنگیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ عیب نکالے جائیں فلاں کے مومنین کی عیب جوئی کے لیے، ان کی تمام برائیاں گنانے کے لیے باضابطہ لوگ بیٹھتے ہیں. یہ غیبت کٹے، غیبت کی محفلیں، غیبت کے مجمع، اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے. سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ دل سیاہ کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ عبادتوں سے دور کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں سے دور کر دیتا ہے. یہی سب سے بڑا عذاب ہے. اگر عبادت کی توفیق چھن گئی تو سمجھ لو کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہو. یہ بڑا عذاب ہے. عذاب کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ کتے کی طرح چہرہ ہو جائے؟ یہی عذاب ہے. عذاب کا مطلب یہی ہے کہ آسمان سے پتھر برسے. بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ نے تم کو عبادت کی توفیق چھین لی، ختم کر دیا. اس سے ڈرو، اور خاص طور پر ان تمام محفلوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہو جہاں مومنین کی غیبت ہو رہی ہو، آپ اس میں حصہ نہ لیں. اور اگر آپ ان کو کچھ نہ کہہ سکتے ہو، آپ کی حیثیت نہیں ہے روکنے کی، تو دل میں برا جان کر کے ان محفلوں سے اٹھ جاؤ، ان محفلوں سے نکل جاؤ. اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، ورنہ گرفتاری ان کے ساتھ برابر کی ہے. میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، شراب پینے والا جو گناہ کرتا ہے، شراب بیچنے والا بھی وہی گناہ کرتا ہے اگرچہ وہ نہ پیے. اور اسی طرح آپ سے کسی نے ایڈریس پوچھا شراب ملتی کہاں ہے، آپ نے بتایا تو گناہ بھی وہی ہے آپ کے لیے. شراب کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ یہاں سے ملتی ہے اور آپ پی سکتے ہو، گناہ میں وہ شرابی کے برابر آ جاتا ہے کہ اس کی طرف اس نے اس کو رہنمائی کی. اسی طرح غیبت کرنے والا، آپ یہ سوچیں کہ میں نہیں کرتا، لیکن ان جگہوں پر راضی ہو کر کے بیٹھا رہنا یہی گناہ ہے. اللہ ہمیں ایسی محفلوں سے ہجرت نصیب فرمائے. آج آیت میں نے جو تلاوت، اس کے بعد اچھا ایکسیپشن جو ہے قرآن کی دوسری آیت یہ تھی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے معاف ہے. جیسے کوئی ظالم ہے، وہاں انہیں اتنا ظلم کر رہا ہے کہ عبادات کی مہلت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، تو اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہجرت کرے. لیکن کچھ بوڑھے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، یا پھر مال کی کمی ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے معاف ہے.
یہ ایکسیپشن یہ آیت میں آیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے معاف ہے جو مجبور ہیں. اب آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں یہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں رغبت تمہارے طرف بڑھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت کرے گا اپنی زمین چھوڑ کر کے، اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے کہ اللہ کی زمین میں تمہارے لیے بہت کشادگی دی جائے گی. ایک جگہ چھوڑو گے اس سے بہتر تمہیں دی جائے گی. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ فرماتا ہے زمین میں بہت جگہ اور گنجائش اسے دی جائے گی. وہ یہ نہ سوچے کہ میرا 10 بائی 10 کا مکان تھا، میں جاؤں گا تو اب مجھے کیا ملے گا. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرو گے تو پھر تمہارے لیے وسعت ہی وسعت ہے. آپ دیکھیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کیے مدینہ کی طرف، ان کا گھر ہو سکتا ہے 25 بائی 25 کا ہو، 40 بائی 40 کا ہو. مکہ میں جو گھر رہا ہوگا چھوڑ دیا نا، ہجرت کر کے گئے، اور جب مدینے آئے، میں تو اگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہو سکتا ہے گھر تھوڑا سا ملا ہو، لیکن بڑھتے بڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کی وفات کے بعد جو عمر فاروق کو زمین ملی وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی تنہا حکومت آپ کے پاس تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر یہ معمولی بات ہے؟ ملک شام ہے، ملک یمن ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، پورا عرب جزیرت العرب آپ کے زیر نگین ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ تھا تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر جاؤ، زمین تمہیں اور کشادہ دی جائے گی. جتنے صحابہ ہجرت کر کے گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق بے شمار زمینیں بھی عطا کی، اور پھر اس اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کریں. نوکری کے لیے، کمانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، سسرال کے لیے، یہ تمام ہجرتیں وہ دنیاوی ہجرت کہلائے گی. ہاں ہجرت تو ہے، ہجرت تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں. اب اس ہجرت اسلامی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ اپنے گھر سے نکلے، طلب علم کے لیے جو نکلا اس کو بھی کہا گیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہے، اگرچہ تھوڑے دن کے لیے گیا. مثال کے طور پر ممبئی کا رہنے والا ایک بچہ وہ نکل کر کے یو پی چلا گیا، 1 سال پڑھنے کے لیے گیا، 2 سال پڑھنے کے لیے، جتنے سال ٹیمپرری اگر گیا ہے پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کو بھی کہا گیا مہاجر الی اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہوا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے. اب یہاں پر آیت آتی ہے، جو بات آئی ہے وہ کیا ہے سنیں. اگر کوئی بندہ ہجرت کیا اپنے گھر سے، آیت میں تو یہ ہے ثم یدرک الموت، اور اگر اسے موت آ گئی تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہجرت تو کرنے کے لیے چلا تھا لیکن موت آ گئی بیچ راستے. یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی رسول حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. مکہ میں تھے، یہ پہلی والی جو آیت میں نے پڑھا نا کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے کفار و مشرکین کا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور اگر کمزور ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بوڑھے ہو، عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، ایکسیپشن ہے. لیکن جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، وہ پھر ہجرت نہیں کرے گا تو پھر وہ ظالموں میں شامل ہوگا. موت کے وقت فرشتے اس پر سختی کریں گے اور کہیں گے تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مکہ مکرمہ میں بڑے مالدار تھے، اچھا مال ان کے پاس تھا، لیکن بڑھاپے کو پہنچے تھے، بڑھاپے میں تھے. جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آیت آئی، جو ابھی پچھلی آیت جو میں پڑھا کہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں پر تمہیں امن و امان کے ساتھ اسلام کے شعائر پر عمل کرنے کی اجازت ملے، تو صحابی نے کہا میں تو غریب نہیں ہوں، میرے پاس کمزوری پیسوں کی تو نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، میں مکہ میں رہوں تو کہیں میں ظالموں میں شامل نہ ہوں. حتیٰ کہ وہ ایسے ضعیف تھے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کے لیے تو ایکسیپشن والی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جندہ نے کہا کہ نہیں، میں آج کے آج ہجرت کروں گا مدینے کی طرف، میں نکل جاؤں گا.
تو اہل خانہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، ہجرت کا بڑا ثواب ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو میں نکلتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جا نہیں سکیں گے۔ کہا ایک پالان اونٹ کا بڑے طریقے کا بناؤ جس پہ بسترا ڈالا جا سکے، ایک تپائی یا پلنگ، اور اس پلنگ کے اوپر بستر ڈال کر کے آپ کو سلایا گیا اور سو کر کے آپ سفر کر رہے تھے اونٹ پر، جبکہ چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اونٹ کے کجاوے پر آپ کا پلنگ رکھا گیا اور بستر رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ ایک رات بھی آج سے میں نہیں رہوں گا، انہوں نے کہا۔ میرے عزیزو، وہ جس وطن کو چھوڑ رہے تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے افضل وطن تھا مکہ مکرمہ، لیکن بات رسول پاک کی تھی تو مکہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دینا، ہر چیز ہم چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے اقبال نے جو کہا، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو کس سے ہے؟ نام مصطفیٰ۔ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد۔ کعبے کی عظمت بھی اگر ہمیں ملی ہے تو کس کے ذریعے سے ملی؟ رسول پاک سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے، بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، کمزوری بھی تھی، بستر پر لیٹے ہوئے اونٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ مقام تنعیم میں پہنچے، مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے، لوگ وہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھ کر کے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے صرف تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حرم شریف سے۔ تو آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، مقام تنعیم میں آئے، اونٹ وہاں تک پہنچا تھا کہ آپ کو موت کے آثار نظر آئے۔ آپ کو ایسا لگنے لگا کہ اب شاید میں سفر نہیں کر سکوں گا۔ نہایت ہی نقاہت تھی، کمزوری تھی، اور اونٹ کے اوپر سوئے رہے۔ اسی وقت آپ نے اللہ رب العزت کی طرف ندا کی، التجا کی، اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، بایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہا، عرض کیا، اے اللہ یہ میرا ہاتھ ہے، جندہ کا ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ یہ جندہ کا ہاتھ ہے، اور یہ تیرے محبوب کا ہاتھ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ میں سمجھتا ہوں۔ اور ہجرت کے لیے جو تو نے آیت نازل فرمائی، تو گواہ رہنا کہ جندہ نے تیرے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لیا۔ سوئے سوئے اپنا بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر دے کر کے بیعت کیا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہ، میں تیرے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہا ہوں۔ اور ہاتھ ان کا بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا ہی رہا، روح پرواز کر گئی، اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ ہجرت کے لیے نکلے تھے، مقام تنعیم تک پہنچے تھے، لوگوں نے آپ کا لاش اٹھایا، جسم مبارک اٹھایا۔ اب باتیں پھیل گئی کیا کہ ہجرت کا جو ثواب تھا وہ تو پا نہیں سکے۔ ہجرت کے لیے نکلے تھے لیکن ہجرت ہوئی ہی نہیں پوری، واپس پھر مکہ میں لا کر کے دفن کیا گیا۔ تو کافروں نے بھی بات اڑائی کہ بیچارہ سب کچھ چھوڑ کر کے نکلا تھا، نہ مدینہ ملا نہ واپس اپنے گھر آ سکا، بیچ راستے میں چلے۔ اب ادھر مدینے میں جب خبر پہنچی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جندہ کا انتقال ہوا، تو صحابہ نے بڑا افسوس کیا اور حضور کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش جندہ کی ہجرت پوری ہو جاتی اور مدینے میں انتقال کرتے تو جو ہجرت کا ثواب ہے وہ بھی انہیں مل جاتا۔ فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی، یہ آیت جو آج ہم نے تلاوت کی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتا جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت آ کر لے لیتی ہے تو ہجرت کا کل ثواب اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، پورا ثواب اسے دیا جائے گا، چاہے وہ ایک قدم بھی کیوں نہ چلا ہو، ایک قدم بھی کیوں نہ چلا ہو، اسے ہجرت کا پورا ثواب دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور صحابہ سے کہا، یہ لو جندہ کے لیے فضیلت میں آیت آئی ہے۔ ہاں کچھ لوگ تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں اٹھا کر کے ہجرت کر کے مدینے تک آئے، تب انہیں وہ ثواب
اور حضرت جندہ چند قدم ہی چلے تھے پھر بھی انہیں وہ ثواب. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت تو کیا تھا نا ہجرت کی، نیت تو کیا تھا، اب اس کی بنیاد پر انہیں وہ ثواب ملا. اب اس آیت سے بہت سارے مسئلے نکلے، بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے. بزرگوں نے فرمایا، تفسیر میں خود مفسرین فرماتے ہیں کہ جو طالب علم اپنے گھر سے نکلا اور علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گیا، جب تک وہ گھر نہیں لوٹا، اگر بیچ راستے میں اس کا کبھی انتقال ہو گیا تو اسے بھی اسی چیز کا ثواب دیا جائے گا جو حضرت جندہ کو اللہ نے وعدہ فرمایا. اور بلکہ ایک حدیث پاک میں ہی ملتا ہے کہ اس طالب علم کو، طلبہ ہوں تو وہ متوجہ ہوں اس بات کو اور پیغام سنیں، دین کا علم حاصل کرنے والے. حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا، تھوڑا سا حفظ کیا تھا، موت آ گئی. عالم دین بننے کے لیے نکلا تھا، علم حاصل کر رہا تھا، بیچ راستے میں انتقال ہو گئے، موت آ گئی. مفسرین فرماتے ہیں اسے تو پورے عالم اور حافظ بننے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس کا حفظ مکمل کرائے گا. عالم برزخ میں اسے تکمیل کرائی جائے گی. اب یہ کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا، یہ اللہ بہتر جانے. یہاں ہو سکتا ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے کوئی آیا، انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، اب عالم برزخ میں جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے استاد مقرر کیے جائیں گے، اسے پورا پڑھایا جائے گا اور اسے ناقص نہیں چھوڑا جائے گا. اسی طرح حج کے لیے نکلا تھا، حج کے لیے احرام باندھ کے نکلا، نیت کر کے نکلا، ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا. بعض کا مکہ میں جانے کے وقت انتقال ہوا، حج ہونے سے پہلے انتقال ہوا. حج ہونے کے بعد جو انتقال ہوا وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، پورا پاک ہو کر کے دنیا سے گیا ہے. لیکن بعض لوگوں کے لیے تکلیف. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حج کے سفر پر جو ہے وہ مکمل بونس میں ہے، پورے کے پورے فائدے میں. حج ہو گیا تو بھی، نہیں ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے، میرے آقا کی حدیث ملتی ہے کہ حج ہونے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوا اور اسے دفن کیا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی جانب سے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور وہ اس کی طرف سے حج کرتا ہے اور اس کے حج کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. 1-2 حج نہیں، قیامت تک ہر سال حج کرے گا وہ فرشتہ، قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے. تو پلس میں ہی تو ہے، فائدے میں ہے. حج کے لیے جو نکلا ہو گیا تو بھی فائدے میں ہے اور نہیں ہوا تب بھی فائدے میں ہے. میں سمجھتا ہوں بے خوف اگر کوئی سفر ہے تو وہ صرف حج کا سفر ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہے. مر گیا اگر بیچ راستے میں تب بھی اجر اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اور اگر حج ہو گیا تب بھی اس کا وعدہ ہے کہ ایسا پاک ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو، ایسا پاک ہو. تو یہ حج کا معاملہ ہوا اور طالب علم کے سفر کا معاملہ ہوا. میرے عزیزو، اب ایک اور ہجرت باقی ہے. علم کے لیے ہجرت کیا، اس کے لیے اجر یہ بتایا. حج کے لیے نکلا تھا گھر چھوڑ کر کے، اس کے لیے ایک اور بندہ ہے، اس کی بھی ہجرت ہے. وہ کہیں ملک اور وطن چھوڑ کر کے نہیں نکلا، گھر میں بیٹھا تھا یا کہیں تھا، گناہ کر رہا تھا اور اللہ کی یاد آئی، کہا اب مجھے گناہ چھوڑ دینا ہے، توبہ کے لیے ہجرت کیا. ایک ہجرت یہ بھی ہے، اللہ کو منانے کے لیے نکلا اپنے گھر سے، چاہے مسجد جا رہا ہو کہیں جا رہا. اب اس کی موت آ گئی، ابھی توبہ کیا نہیں تھا، اپنے رب کو منایا نہیں تھا. اس کے لیے کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ اس پر کیسا مہربان ہے جانتے ہو؟ بنی اسرائیل کا وہ شخص 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا. ایک قتل کا گناہ کتنا بڑا ہے، 100 کو قتل کیا تھا. اس نے پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو ایک عالم ربانی نے اس سے کہا کہ جا اللہ کے گھر کی طرف جا اور تو توبہ کر لے. حالانکہ اس نے 99 قتل کیا تھا. تفصیلی حدیث یہ ہے بخاری. ایک کسی چھوٹے آدمی، چھوٹے مولوی سے پوچھا ہوگا، اس نے کہا نہیں تیری توبہ قبول نہیں کی، اس کو بھی اس نے مار دیا، اپنے 100 کی تعداد پوری کر لی. اس کے بعد جب ایک باعمل
परहेजगार आलिम दीन से पूछा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं होगी, अल्लाह कबूल करेगा, माफ करेगा, तू जा तो सही। वो निकला था अपने घर से, अब वो कहां जा रहा था? रिवायात में है कि वो खाने काबा जा रहा था या बैतुल मुकद्दस जा रहा था, जो भी अल्लाह के घर की तरफ रवाना हुआ। बीच रास्ते में उसकी भी मौत आ गई, तौबा नहीं किया, तौबा करने के लिए निकला। ये भी एक हिजरत है ना, ये भी एक हिजरत है। छोड़ करके अपना घर जा रहा था अपने रब को मनाने के, बीच रास्ते में मौत हो गई। बुखारी शरीफ की हदीस में यह है, अजाब के फरिश्ते आ गए, अजाब के फरिश्ते आए और कहा कि ये कातिल आदमी, मर्डर, सीरियल किलर जिसको कहा जा सके, कंटिन्यू कत्ल करने वाला आदमी, इसको हम अजाब नार की तरफ ले जाएंगे। उसी असना में रहमत के फरिश्ते भी आए और उन फरिश्तों ने कहा नहीं, ये अल्लाह की बारगाह में जा रहा था, रब तबारक व तआला की तरफ जा रहा था, अपने गुनाह छोड़ तो दिया था। तो अजाब के फरिश्तों ने कहा छोड़ तो दिया था लेकिन अभी तौबा नहीं किया था, तौबा नहीं किया, और जिस मकाम पर जा रहा था वह पहुंचा भी नहीं था। तो दोनों फरिश्तों में जब बात होने लगी, कौन ले जाएगा इसे, अजाब वाले कि रहमत वाले? अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को फैसल की हैसियत से भेजा, फैसला करें इन दोनों के दरमियान। जिब्राइल अमीन ने फैसले में क्या कहा, जमीन नाप करके देख लो, इसके घर से लेकर ये जो हरम जा रहा था, अगर ये हरम शरीफ से करीब गिरा हुआ है तो रहमत वाले ले जाए, अल्लाह के घर की तरफ गिरा हुआ है, और अगर नहीं, अपने घर से निकलकर थोड़ा ही कदम चला था तो अजाब वाले ले जाए, क्योंकि गुनहगार भी है। तो फरिश्तों ने नापा तो बराबर बीच में गिरा हुआ था। तो हजरत जिब्राइल ने कहा यहां तक तो फैसला मेरी तरफ से था, ऐ अल्लाह अब तू फैसला फरमा दे। बराबर बराबर। ये एक बात याद रखें, फरिश्ते जब बात पर आते हैं तो मुकम्मल आदल पर ही आते हैं। फरिश्ते अपनी जानिब से कोई फजल नहीं करते, उनको जितनी चीज का हुक्म दिया जाता है उतना ही करते हैं। अगर फरिश्ते भी फजल करने लगे इस तरह से तो फिर वो कोई भी माँ रोएगी, बच्चे को छोड़कर इजराइल अलैहिस्सलाम चले जाएंगे, माँ बहुत रो रही है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं बस। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कुरान कहता है वो अल्लाह की नाफरमानी हरगिज नहीं करते, जितना उन्हें ऑर्डर दिया जाता है वो पूरा करते। जिब्राइल अमीन ने कहा यहां तक तो मैंने फैसला किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बात आई, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये देखिए, गुनाहों से हिजरत करके जब बंदा निकलता है अपने रब को मनाने के लिए, अल्लाह उस पर इतना मेहरबान होता है। रब ताला ने फरमाया बराबर अगर बीचों बीच पड़ा है तो कम से कम ये तो देख लो इसका चेहरा किस तरफ है। देखा गया वो जब इंतकाल किया था तो उसका चेहरा हरम की तरफ था, और एक रिवायत में ये मिलता है कि उसका चेहरा जिस तरफ था वो औलिया की बस्ती थी। हाँ ये भी है, किस तरफ था, औलिया कामिलीन की कब्रें थी या बस्ती थी, वहां अल्लाह वाले रह रहे थे, तो इसका चेहरा उस बस्ती की तरफ था जहां अहलुल्लाह थे। तो रब ताला ने फरमाया मुझे हया आती है कि मेरे अहल की तरफ इसका चेहरा और मैं उसे अजाब दूं। मेरे अजीजों, इतनी बात पर अल्लाह तबारक व ताला ने उसे बख्शिश का वादा फरमाया और रहमत के फरिश्ते उसे ले जाए। गुनाहों से तर्क और गुनाहों से हिजरत करने वाले के लिए ये अजर है। इसीलिए एक बात याद रखें कि मस्जिद में हम दाखिल भी होते हैं तो इस बात का एहतमाम करते हैं कि पहले सीधा कदम मस्जिद के अंदर रखें। दरवाजे से जब अंदर आते हैं आप सीधा कदम मस्जिद की तरफ और दुआ पढ़ते हो। बाहर जाने के वक्त क्या है, उल्टा बायां कदम पहले बाहर निकाले। मस्जिद से निकलने का तरीका यह है, उल्टा बायां कदम पहले बाहर निकाले। इसकी वजह क्या है, वहां पर भी यही हुकमत बुजुर्गों ने फरमाई कि बंदे की जब मौत आती है, अगर चलने के दौरान आई, खड़े होने के दरमियान आई, खड़ी हालत में अगर मौत आई तो उसका सीधा कदम जिस तरफ होता है उसी तरफ वो गिरता है। उसका सीधा कदम जिस तरफ होता है वो मौत के वक्त उसी तरफ गिरता है। इसीलिए फरमाया गया कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो पहले सीधा कदम अंदर रखो,
اگر اس حالت میں موت آئی تو کم از کم مسجد کے اندر گرو گے. اور نکلنے کے وقت بھی اس کا اہتمام بزرگوں نے فرمایا پہلے بائیں قدم نکالو. اگر نکلنے کے وقت بھی موت آئی تو پیچھے سیدھا قدم ہے, اندر ہی گرو. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں رہو گے تو رحمت کے فرشتے آئے. میرے عزیزوں, یہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, گناہ چھوڑنے پر کوئی نقصان نہیں ہے, فائدے میں ہی رہو گے. دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. اب میں تفسیر میں جو صوفیہ کرام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, مسائل تو آپ کو پچھلی تفسیر میں نے بتا دیا تھا کہ کب اسے ہجرت کرنا چاہیے. جب ایسی تنگی آ جائے کہ اذان نہیں ہو سکتی, نماز نہیں ہو سکتی, کوئی چیز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا, اس وقت تو مسلمان ہجرت کرے. پھر اگر کمزور ہے تو اس کے لیے معافی ہے, لیکن کمزور نہیں, مالدار بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے لیے ہجرت واجب ہے. اب یہ ہو گئے ترک وطن کرنے کے معاملات, لیکن میں نے ابھی جو بات کہی وہ ہے ترک گناہ کی ہجرت. یہ پہلی ضروری ہے, یہ پہلے ضرورت ہے آج کہ اس سے کب ہجرت کرو. اور اللہ نے کیا وعدہ فرمایا, اگر تم ایک زمین سے چھوڑ کر دوسری زمین پر آؤ گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کثیر اور گنجائش والی زمین میں تمہیں دوں گا, بڑی زمین دوں گا. دیکھیں یہاں پر میں نے ایک بڑا اچھا نقطہ یہ محسوس کیا کہ جب تفسیر میں جو بات آئی ہے وہی یہی عرض کر رہا ہوں. گناہ کرتے ہوئے آدمی جو ہے نا بہت تنگی میں, چھوٹی زمین میں رہتا ہے, اس کی سوچ اتنی ہے, اس نے یہ سوچا کہ یہی دنیا ہے میری. نشے والا اس سے نکلنا نہیں چاہتا, زانی اس عادت سے باز آنا نہیں چاہتا, چور اس میں مست ہے, جوا اور قمار باز وہ اسی میں مست ہے, اتنی زمین ہے اس کی. ان گناہوں کی زمین کو ترک کیا تو جانتے ہیں پھر جب دل پاک ہوا تو اسے جو زمین دی جاتی ہے, اللہ اکبر, وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس میں وہ سما نہ سکے, وہ ساری زمین وہ طے نہ کر سکے. حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن سہیل یا سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے بزرگ ہیں. ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے, ان کے مرید تھے, سفر پر تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سب ترک کیے ہوئے تھے, سب چھوڑ دیے تھے. ایک شہر سے گزر رہے تھے, شہر کا جو حاکم تھا, جو گورنر تھا, وہ بیمار تھا, برسوں کا بیمار تھا. اسے کسی حکیم سے شفا نہیں ملی, صحیح نہیں ہوا. تو یہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کرتے جائیں, درویش. آپ گئے اس حاکم کی عیادت کے لیے, دیکھا تو بہت عجیب مرض میں تھا. آپ نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا, وہ کھڑا ہو گیا, صحیح ہو گیا. آپ کی دعا تھی, ایک ہی دن میں صحیح ہوا. تو اس حاکم نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے اللہ والے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست سے مجھے شفا دی, ذریعہ بنایا ان کو. تو اس نے ایک تھال بھر کر کے اشرفیاں اس میں رکھی اور گفٹ میں دیا, ہدیے میں دی. آپ قبول فرما لیں. سونے کے سکے تھے, آپ وہ لیے اور لے کر آئے, اور باہر آنے سے پہلے پورے کے پورے خیرات کر دیے, ایک سکہ بھی نہیں رکھا, سب دے دیے. جو مرید تھے ساتھ میں, شاگرد بھی تھے, آگے چل کر کے کہنے لگے کہ حضور تھوڑا بہت تو رکھ لینا چاہیے تھا, پورا ہی دے دیا آپ نے. وہاں پر سفر کے لیے ضرورت تھی, دوسرے بھی ہم کام کر سکتے تھے. تو حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو راہ سلوک میں ہے, تو منزلیں طے کر رہا ہے, اور جب تک تو ان تمام چیزوں سے ہجرت نہیں کرے گا کوئی منزل نہیں ملے. یہ مال انہوں نے دے دیا, قربان کر دیا, ایک تھال بھر تھا نا. تو حضرت سہیل نے کہا آؤ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ ایک میدان میں تھے, اور میدان میں آپ نے تھوڑی دیر رک کر کے اپنے اس شاگرد سے کہا پیچھے پلٹو اور دیکھو. ان کے جو شاگرد تھے, مرید تھے, وہ پیچھے پلٹ کر یہ دیکھتے ہیں تو پورا میدان کا ہر کنکر, ہر پتھر سونے اور چاندی کا ہے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, جہاں تک دیکھو میدان پورا بھرا ہوا, تم جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کر لو.
میرے عزیز، تو یہی تو بات آئی ہے نا، جب تم ایک چھوٹی جگہ چھوڑ دو گے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ نے وعدہ فرمایا بہت گنجائش والی زمین تمہیں دوں گا، بہت گنجائش والی چیز۔ جو گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ جوا باز ہوں، قمار باز ہوں، چور ہوں، ڈکیت ہوں، زانی ہوں، ایک بار چھوڑ کر کے دیکھو، ان عادتوں کو چھوڑ کر کے دیکھو، پھر جو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت میں جو لذت رکھا ہے وہ کہیں نہیں مل سکے، وہ کہیں نہیں ملے گی۔ جو تمہیں سجدوں میں آج ہو سکتا ہے تلذذ، لذت نہ ملتی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑا نہیں تم نے۔ ان گناہوں کو چھوڑ کر کے ایک بار اللہ کی طرف آؤ، پھر دیکھو یہ ایک سجدہ پوری رات گزار دیتا ہے، پھر بھی تمہیں رات چھوٹی لگتی ہے۔ یہی تو اہل اللہ کے ساتھ تھا نا، وہ پوری رات سجدہ کرتے پھر بھی شکایت تنگی وقت کی کرتے تھے، ان کو وہ لذتیں ملتی تھی، وہ اتنا بڑا میدان اللہ تعالیٰ اس معرفت کا اور طریقت کا انہیں عطا کرتا تھا۔ آپ گناہوں کی محبت سے نکل آئے تو اس دل کو اللہ اتنا کشادہ کر دے گا، اتنا کشادہ کہ اس میں نور بھر جائے، اس میں خزانے معرفت بھر جائیں، اور تم طے کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اتنی منزلیں تمہیں عطا کرے گا۔ ترک ہجرت یہ ضروری ہے، کس سے؟ گناہوں سے ہجرت کرو، اور تمہیں بہت زیادہ چیزیں نہیں۔ اچھا، اپنی زندگی پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری زندگیاں ہیں، ہم ہجرت کیے ہوئے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ آپ بھی، بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے میری پوری دنیا یہی ہے، پیٹ کتنا ہے ماں کا، وہ یہی سمجھتا ہے میں آرام سے ہوں، سکون سے ہوں، سب یہی میری دنیا ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا وہ بچہ نکلنا نہیں چاہتا، میں سیف ہوں۔ یہ جو کمفرٹ زون سمجھتا ہے آدمی، اس کے بعد پھر وہاں سے اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو بچہ 9 مہینے وہاں رہتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اسے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے، اسی لیے چیختے چلاتے آتا ہے میرا گھر چھوٹ گیا، ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ سب مہاجرین ہیں ہم، اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اس دنیا میں آئے، دار فانی میں آئے۔ اب اس دنیا کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی بہت بڑی ہے، پیٹ میں بھی یہی سمجھتا تھا وہی پوری دنیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اب سمجھتا ہے یہ بہت بڑی ہے، اور یہاں سے بھی جانا نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو موت سے بچنے کے ہیلے بہانے کتنے۔ ہمیں تھوڑی سی بھی بیماری آئے تو ہم ڈرتے ہیں کہ مرنا نہیں چاہتا ہر کوئی جلدی سے، شوق سے